بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاروق تابعین کے زمانے میں ایک مجاہد تھے۔ اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے جس طرف رخ کرتے وہ اس کے ایک حصے کے کمانڈر ہوتے۔ ایک دفعہ بنو امیہ کے دور خلافت میں بلاد ماوراء النہر خراسان اور سینٹرل ایشیا کی طرف نفیر عام کا اعلان تھا۔ فاروق بھی جلدی جلدی تیار ہوئے، کمر کاسلی، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ نان نقطے کے طور پر اپنی بیگم سہیلہ کو 30,000 درم یا دینار جو حوالے کیے تھے اس کے متعلق اور دیگر اموار کے حوالے سے وصیت کر کے رخصت ہوئے۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، کبھی حالات سازگار اور کبھی ناموقف ہوتے ہیں۔ فاروق 4 ماہ بعد گھر واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن تدبیر کچھ ہوتی ہے اور تقدیر کچھ کرتی ہے۔ 27 سال کا طویل عرصہ ہوا وہ گھر نہ آ سکے۔ فتوحات پر فتوحات میں اپنے حصے کا لشکر کا کمانڈ کرتے رہے۔ اموال غنیمت بھی خوب ملے، مگر بیگم اور وہ بھی حاملہ کا غم۔ سفر میں سراپے سوار تھا۔ اتنی لمبی مدت کے بعد جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو فجر کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے جا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی، پھر تہجد ادا کیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، لوگ آتے گئے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، جماعت کرائی گئی۔ دعا کے بعد ایک عظیم الشان علمی مجالس سج گئی۔ لوگوں کا ازدحام بہت تھا، وہ قریب نہ جا سکے کہ شیخ کون ہے۔ دور ہی دور سے انہوں نے دیکھا کہ مسند لگائی گئی، اس پر ایک نوجوان نورانی چہرے والے عالم دین آ کر تشریف فرما ہوئے۔ نہایت میٹھی آواز میں قرآن و حدیث اور فقہ پر درس دینا شروع کیا تو نقطے نقطے پر واہ واہ اور سبحان اللہ کے زمزمے گونجنے لگے۔ فاروق نے عین اس وقت سوچا کاش میں اس طرح فقیہ ہوتا۔ وہ سنتے رہے، سوچتے رہے۔ حضرت کا درس ختم ہوا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگ مشکل سے مشکل تر وہ مسائل پوچھنے لگے جن کا قرآن و حدیث میں سرے اور منصوص تذکرہ نہیں تھا۔ شیخ مجلس سے اپنی رائے قیاس الاجتہاد کر کے ایسا جواب دیتے کہ سننے والوں کو فرحت اور مسرت کے ساتھ ساتھ سکون، اطمینان اور تشویش بھی ہو جاتی۔ آپس میں تشنگان علوم نبوت اور طالبان حق سرگوشیوں میں اپنے شیخ کے لیے دعائیہ کلمات اور تعریفی جملے بولتے جاتے۔ مجلس ختم ہوئی، 2 3 طلبہ آپس میں اپنی خوش نصیبی اور شیخ کے تفقہ پر فخریہ تبصرے کر رہے تھے۔ فاروق یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ وہ خوش بھی تھا۔ مدینہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند پائے کے ایک عظیم مجتہد موجود ہیں جس کو مدینہ اور مدینے کو زیبا دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ غمناک آنکھیں لیے مسجد سے روانہ ہوئے کہ ساری زندگی جہاد میں لگا دی، نہ خود علم حاصل کر سکا، نہ اولاد کی کوئی خیر خبر لی۔ مدینہ مبارک کی گلیوں میں ہوتے ہوئے 27 سال کا اجنبی اپنے گھر کے سامنے پہنچا۔ گیٹ پر دستک دی، اندر سے ایک خوبصورت و خوشنما نوجوان برآمد ہوئے۔ جی حضرت، کیسے آنا ہوا؟ جواب میں فاروق نے کہا یہ میرا گھر ہے، کیسے آنا ہوا؟ گھر آ گیا۔ اور تو کون ہوتا ہے میرے گھر میں گھس بیٹھیے کی طرح، اوپر سے مجھ سے کہتے ہو کیسے آنا ہوا؟ نوجوان کو غصہ اس لیے آیا کہ صرف جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان نہیں بلکہ تیرا مالک مکان۔ اجنبی کو غصہ اس بات پر تھا کہ لوگ علم و تقوی اور تفقہ و اجتہاد میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ادھر میری بیگم ہے کہ گھر میں غیر مردوں کو بسائے رکھا ہے، اور وہ بھی اتنے جری کے آنے والوں سے وہی غیر مرد استقبالی سامنا کراتے ہیں، پھر کہیں جا کر گھر میں آمد و رفت ہوتی ہے۔ بحث و مباحثہ دراز ہو گیا، دونوں تھکے ہوئے تھے، ایک سفر کا اور دوسرا پرمغز درس کا۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی، شور
शगब हो गया। आस पास के लोग जमा हो गए। इतने में क्या देखते हैं कि लड़के की माँ अंदर से बाहर निकल आई। बगौर देखा तो पता चला ये तो इसका शोहर है। वो हंगामे के दौरान चीख चीख कर कह भी रहा था कि मैं फरूक हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बीवी है सुहेला। सुहेला ने आगे बढ़कर कहा, ये तुम्हारे वालिद हैं। बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ, माफिया मांगे, इल्तिजाएं की और अंदर चले गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत सफर व हुज़र पर गुफ्तगू हुई। आखिर में फरूक ने कहा, आज तो मैंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्म व अमल की ऐसी मजलिस देखी कि क्या कहने। अच्छा सुहेला आप बताओ, रकम तो अच्छी खासी मैंने आपको दी थी, आपने अपने बच्चे को कोई तालीम, अदब और तहजीब नहीं सिखाई। उन्होंने कहा, आपकी रकम मैंने दफन कर रखी थी, आप चाहें तो निकाल देंगे। हाँ है मगर महफूज। उन्होंने 4000 का थैला मजीद पकड़ा दिया। सुहेला ने कहा, क्या आपकी ख्वाहिश है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी एक इल्मी, फिक्री और फिकाही मजलिस आपकी होती? उन्होंने कहा, जी तो बिल्कुल यही चाहा आज सुबह, लेकिन अब इस उम्र में ये कैसे मुमकिन है। तो सुहेला जैसी अजीम बीवी ने कहा कि आपके जाने के बाद हमारे यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था। मैंने रात दिन एक करके इसकी तरबियत की, इसको पाला पोसा, बचपन ही से एक एक कारी की खिदमत में इसे ले जाती और फिर जाकर घर ले आती। कुछ बड़े होकर फिका, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की मजालस में खुद जाने लगा तो मैं पीछे तलावत करती, नफलें पढ़ती, खैरात, नफकात और सदकात देती कि या अल्लाह मेरे बच्चे को सही मायनों में आलमे व अमल बना। या अल्लाह मेरे शोहर के सामने अगर वो आ जाए तो मुझे सरखरू करना। इस तरह की दुआएं मांगती तो अल्लाह ताला ने आपके जिहाद की बदौलत हम सबकी हिफाजत फरमाई। आप खैरियत से लौटे, मैं भी जिंदा हूँ और खुश हूँ। और वो इमाम जिसके मुतल्लक आप सुबह मस्जिद में सोचते रहे कि कौन है, दूर होने की वजह से आप इसे पहचान नहीं सके, वो इमाम मदीना मुज्तहद ज़माना आपका यही बेटा रबी है जो इमाम रबीउल राई से मशहूर है। ये कहना था कि वालिद फरते जज्बात में फूट फूट कर रोने लगे। बेटे से देर तक बगलगीर रहे, बेगम का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला के सामने दोगाना नमाज के लिए खड़े हुए, क़ियाम रुकू व सजूद में घंटों लगे रहे। जज़ाकल्लाह।